Hello and welcome back to the Free Hit Show. अबू बकर शादी टेक्स 2 and 2 दो टूर्नामेंट जीत ली उन्होंने पाकिस्तान के एक ही साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में. क्या कहना चाहेंगे आप? यही एनर्जी है शादाब खान की एज अ कैप्टन. जब जो है ना उनकी एनर्जी भी यही हो जाती है जब वो कप्तान बनते हैं एक साल में, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में. 2024 में, अभी 2024 भी पूरा नहीं हुआ, इट्स सितंबर, और उन्होंने जो है वो टूर्नामेंट जीत लिए. दो PSL के भी चैंपियन है और चैंपियंस कप के भी चैंपियन है. तो चैंपियंस ऑफ चैंपियन शादाब खान जो है उन्होंने रिजवान की टीम को मार्को उसको फाइनल में जो है वो हराया. तो क्या इस चैंपियन को जगह मिलेगी पाकिस्तान की नेशनल टीम में? हाँ, अब ये शाम से मैं सुनना शुरू हो गया हूँ. कल से जब से वो जीता है, हमारी टीम में भी लोग हैं वो भी कह रहे हैं मुझे सुबह से कि जो है वो शादाब खान को कैप्टन बना दो पाकिस्तान का. एक तो मैं बना नहीं सकता और दूसरा ये है कि इतनी जल्दी कप्तान पाकिस्तान का, वो पहले वैसे वाइस कैप्टन थे, वो उधर से कैप्टन बन सकते थे, लेकिन वो जो कुछ पाकिस्तान कोई तो वजह है ना कि वो वाइस कैप्टन से कैप्टन बनने की बजाय टीम से मतलब दरबदर होने वाले हैं अब. हाँ, वो अब ये है कि उनकी परफॉर्मेंस अपनी इतनी अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो कप्तान भी नहीं बने, वरना पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन वही थे. तो लेकिन अभी शादाब ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, लेकिन शादाब ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया है कि अभी मुझे मज़ीद अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और उन्होंने ये बोला है कि मैं इस दफ़ा फर्स्ट क्लास जो सीज़न आ रहा है उसमें भी जितने मैक्सिमम मैचेस खेल सका. लेकिन ये जो उन्होंने चैम्पियंस कप जीता है इसमें बिल्कुल शादाब खान ने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की है. स्टार्ट इनका इतना अच्छा नहीं था, वार्म अप गेम जो थी वो भी हार गए थे, उसके अलावा पहला गेम भी ये हारे थे. तो उसके बाद से शादाब खान ने जिस तरह अपनी टीम को उठाया है, उन्होंने खुद भी यही कल बोला है कि लोग हमें बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे ये सबसे पहले बाहर होने वाली टीम होगी, लेकिन उन्होंने क्वालिफायर भी जीता और फिर फाइनल भी जीता. शुरू में थोड़े से ग्लिम्पसेस हमें नज़र आ रहे थे. हैदर अली शुरू में अच्छा टच में नज़र आए, मुबस्सिर खान अच्छा टच में नज़र आए, उसके बाद वो टूर्नामेंट से आउट हो गए थे. बट आई थिंक ओवरऑल अगर बात की जाए कि अगर शादाब एज अ प्लेयर अपने आप को मतलब नेशनल टीम के साथ वो अपने आप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर लिव नहीं कर पा रहे, तो फिर क्यों ना हम जाहिद महमूद को मौका दें जो कि थर्ड लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट के 10 विकेट्स के साथ. जाहिद महमूद को पाकिस्तान की टीम में क्यों ना, मतलब आपने चैंपियंस कप किस लिए कराया कि आपने टीम में ही इनकलकेट करने हैं ना प्लेयर्स. अच्छा, अब चैंपियंस कप का ये मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन अब जिसने इस चैंपियन कप में परफॉर्म कर दिया है वो दैट इज़ नॉट द बेंच मार्क लाइक जिसके बेस पे आप फ़ौरन पाकिस्तान टीम में लो, क्योंकि इसमें अब्दुल समद ने परफॉर्म किया, इसमें हैदर ने परफॉर्म किया, इसमें जहांदाद ने, लेकिन वो तो इनिंग्स परफॉर्मेंस थी ना जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हसनैन हो गए. हसनैन तो खैर बहुत ही मतलब उन्होंने तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, सारे बॉलर्स को स्टैंड आउट कर रहे हैं. बट मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ जो कि टॉप विकेट टेकिंग या लीडिंग रन स्कोरर चार्ट्स में आ रहे हैं. उस्मान खान जिस तरह लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ. तो जाहिद की जो आप बात कर रहे हैं ना, जाहिद को उसका रिवॉर्ड थोड़ा सा मिला भी है. वो टेस्ट टीम में एज ए 16th प्लेयर जो है फर्स्ट टेस्ट के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं. लेकिन अभी आई थिंक पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में इतनी जल्दी शायद वो नहीं आएंगे. उनके आगे अबरार हैं. अबरार को पहले अभी पूरा चांस मिल जाए क्योंकि अबरार अभी वर्ल्ड कप के रिजर्व में भी थे लास्ट ईयर, और T20 टीम में भी वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले हैं. सो अभी लेग स्पिनर्स में तो उनका मैं नहीं. हाँ, हसनैन की जो आप बात कर रहे हैं, हसनैन हैज़ बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और सबसे ज़्यादा डिजर्विंग भी वही थे इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के, और सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस बैटर बॉलर फील्डर सब में से ज़्यादा हसनैन की ही थी. ऐसी पिचेस जहाँ पे 350 लगे हैं, 350 से ज़्यादा रन हुए हैं, तो वहाँ पे हसनैन ने आउट किए हैं. उन्होंने फाइफर भी लिया है और 2 दफ़ा ऐसा किया है कि उन्होंने डबल विकेट मेडन ओवर किया जिसमें हसनैन ने 2 विकेट्स लिए और दोनों दफ़ा ओवर भी मेडन था. और इनकी जो इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ से पता लगता है कि साइम अयूब जिस मैच में कैप्टन थे तो उन्होंने 5 विकेट्स ली और बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. उनको मैन ऑफ द मैच मिला और उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच डेडिकेट कर दिया हसनैन को, जिन्होंने शायद उनसे कम विकेट्स ली थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था और उन्होंने इम्पैक्टफुल विकेट्स ली थी तो इस वजह से उन्होंने उनको डेडिकेट किया. तो यहाँ से आई थिंक शो हो रहा है कि हसनैन की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही कंसिस्टेंट रही है. और पाकिस्तान जो लैक कर रहा है, वो जो एक जिप लैक कर रहा है ना न्यू बॉल बॉलिंग में, वो आई थिंक हसनैन अब प्रोवाइड कर सकते हैं. और शायद हमारे वो जो लीडिंग स्टॉलवर्ड्स हैं पेस बॉलिंग अटैक में, तो शायद उनमें कुछ प्लेयर्स को शायद रेस्ट या ड्रॉप करने का टाइम आ गया. लेकिन इससे ये चीज़ भी शो होती है जो आपने जिक्र किया है कि साइम ने हसनैन को अपना प्लेयर ऑफ द मैच डेडिकेट किया. उसमें ये भी नज़र आता है कि जो इनकी टीम का माहौल है ना, एनवायरनमेंट, ये यूनिटी, और इसके साथ जो एक बिल्कुल खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और बहुत अच्छा है कि क्योंकि सकलैन मुश्ताक इस टीम के मेंटोर थे, तो डेफिनेटली सकलैन मुश्ताक जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सुसर और दमाद की टीम
لیکن وہ ڈیزرونگلی مینٹور ہیں. نہیں میں تو کچھ نہیں کہا, میں تو بس ڈسکرپشن دے رہا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل. تو جو ہیں ان کی ٹیم کا ایک انوائرمنٹ ہے اسکلین مشتاق کی ٹیم کا, وہ ہمیشہ سے ایسا تھا. جب وہ پاکستان کے کوچ تھے تو بھی لوگوں نے اس پہ باتیں کی کہ وہ فلیگ والی, لیکن ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایک انرجی دیتی ہے. جیسے آپ نے انرجیٹک ہو کے شو کا اسٹارٹ کیا, کیونکہ شاداب جو ہے وہ 2 ٹورنامنٹ جیتے ہیں ابھی پہلے سال کے ابھی اسٹارٹ میں, چلو اسٹارٹ تو نہیں ہے مڈ کے بعد میں. تو اسی طرح اسکلین مشتاق کی ٹیم میں یہ چیز ہوتی ہے. اور یہ کل ان کے ایک پلیئر نے بھی مینشن کیا کہ ہماری ٹیم کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, اور شاداب نے بھی یہ مینشن کیا. تو اس لیے سائم ایوب کی پرفارمنسز, آلدو سائم ایوب کا اسٹارٹ بھی اتنا اچھا نہیں تھا ایز اے بیٹر, لیکن انہوں نے ایک جو 150 کیا, آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کو لیو اپ کیا. اور سائم ایوب کی آپ نے بات کی, تو سائم ایوب سے اور عثمان خان کی, ان دونوں کی میں سائملٹینیسلی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ 2 ایسے پلیئرز ہیں جو اچھی انہوں نے بیٹنگ پرفارمنسز دکھائی ہیں, لیکن جو سب سے ضروری بات ہے, ان دونوں کے اسٹرائک ریٹس تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ 100 سے اوپر تھے. اور عثمان خان تو خاص طور پہ انہوں نے لیڈنگ رن اسکورر اینڈ اپ کیا ہے. اور مطلب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں پلیئرز پاکستان کا جو اسٹرائک ریٹ ایشو ہے او ڈی آئیز میں بھی, تو او ڈی آئیز میں خاص طور پہ, بلکہ T20 آئیز میں بھی, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ دونوں سالو کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے؟ دیکھیں جو اسٹرائک ریٹ کا ایشو ہے یا جو پاکستان ٹیم کے مسائل ہیں نا, وہ ایسے ہیں کہ ان پہ کسی 1-2 پرفارمنسز یا 1-2 لوگوں کے حل کرنے کی وہ چیز نہیں, نہ ہی پلیئرس کی نہ ہی بورڈ کی. کیونکہ اگر ہم اس چیمپئنس کپ کی بات کریں, اس کو 2 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ یہ بہت سکسیزفل ہوا ہے, اس میں پی سی بی جو چاہتا تھا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا گیپ ختم ہو, بڑے پلیئرز یہاں پہ کھیلیں جو پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کھیلتے ہیں کرکٹ, اور ڈومیسٹک کے پلیئرز, تو وہ چیز تو ہمیں نظر آئی ہے. لیکن ایک دوسرا اینگل ہے جو آپ کو ایز اے فین ہمیشہ یاد رکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو جب انٹرنیشنل کے پاکستان کے گیپس کی بات کرتے ہیں, وہ ہیں آسٹریلیا ٹیم کے ساتھ پاکستان کا کیا کمپٹیشن ہے, انڈین ٹیم کے ساتھ کیا ہے, انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کیا ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوپ فلی جائیں گے بھی, لیکن ابھی وہ جو گیپ ہے وہ عثمان خان, سائم ایوب 2-3 پلیئر بالکل نہیں فل کر سکیں گے. لیکن سسٹمیٹک وے سے ہی ہوگا. اگر چیمپئنس کپ شروع ہوا ہے یہاں پہ کمپٹیشن بالکل, سارا جو انٹینٹ ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, لیکن یہ انٹینٹ نظر آ رہا ہے کہ اب ہو رہا ہے اور ہوگا. ہاں عثمان خان اس ٹورنامنٹ کے لیڈنگ رن اسکورر ہیں, تو عثمان خان کا مڈل اوورس کے اندر جو وہ ایک امپیکٹ ناک کھیلتے ہیں, یہ بالکل 110% بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایسے بیٹر مجھے نظر آئے ہیں جو مڈل اوورز میں آ کے صرف لمبے رنز نہیں کر رہے, امپیکٹ فل رنز کر رہے ہیں. کامران غلام, طیب طاہر پرفارمر رہے ہیں, بہت اچھے پرفارمر ہیں, اینڈ کامران غلام کو میں بہت ٹائم سے فالو کر رہا ہوں, لیکن ان دونوں کو کنسسٹنٹ پرفارمنسز کے باوجود ٹیم میں موقع نہیں مل رہا. دیکھیں اب اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کامران غلام کو اگر نمبر 3 یا 4 پہ کھیلنا ہے تو وہاں پہ رضوان اور بابر کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. تو اب ون ڈے کرکٹ کے اندر تو آئی تھنک یہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہے کہ بابر باہر بیٹھے ہیں یا رضوان باہر بیٹھے, تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے. لیکن آئی تھنک سو ایٹ لیسٹ وہ اسکواڈ میں تو بیک اپ تو آپ کا ہر وقت ریڈی ہونا چاہیے. تھوڑی سی میں ینگ پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہوں گا اس ٹورنامنٹ سے جو ہمیں ملی ہے. علی رضا ہمیں ایک جو مینٹورز کے چوائس مینٹورز نے چوز کیا ہے ایمرجنگ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ, اور دوسرے جہانداد خان جنہوں نے بہت امپریس کیا اپنی تھوڑی سی ہارڈ ہٹنگ کیپیبلٹی سے بھی اور بولنگ سے بھی. 10 وکٹس لی ہیں انہوں نے. تو علی رضا کی ایون تو وکٹس کم تھی, بٹ ان میں وہ اسپارک نظر آیا جو شاید وہ نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں ان دا فیوچر. تو میرے حساب سے تو یہ دونوں بہت ہی امیزنگ فائنڈز ہیں اس ٹورنامنٹ کی, اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ جو ان دا پاسٹ ہمیں کچھ پلیئرز پی ایس ایل کے تھرو ملتے تھے, فار ایگزامپل عمر خان, یہ ان پلیئرز کی طرح وینش نہ ہوں, بلکہ ٹیم مینجمنٹ اور جو سلیکٹرز ہیں یا بورڈ ہے وہ ان پہ ورک کرے پراپر طریقے سے, تاکہ یہ پاکستان کو فیوچر میں سرو کر سکیں. علی رضا پہ تو این بشپ جو ہیں کمنٹیٹر, انہوں نے 2-3 دفعہ ٹویٹ کر دیا اس کے لیے. ایون فائنل کے بعد بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ پلیز اس کو مینٹور اچھے سے کرنا اور اس کا خیال رکھیں. تو وہ 5 مینٹورز ہیں, پوری اتنی سیلریز مل رہی ہیں, تو اب مینٹور نہیں ہوں گے یہ پلیئرس تو پھر کب ہوں گے؟ لیکن ان بشپ کا تو ڈیفینیٹلی پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر پلیئرز جو ہیں وہ آج سے 4 سال پہلے جب بات کرتے تھے تو 10-12 پلیئر ایسے ہوتے تھے جو 140 پلس کر رہے ہیں. تو آج پاکستان ٹیم میں بولرز کے مسئلے آ رہے ہیں. تو علی رضا ڈیفینیٹلی ون فار دا فیوچر, بٹ ابھی آئی تھنک اس کو بالکل بھی فاسٹ ٹریک نہیں کرنا چاہیے. کھیلنے دیں, ڈومیسٹک کھیلنے دیں. اور پاکستان ایون ابھی وہ 16 ایئرز کے ہیں تو انڈر 19 بھی آرام سے کھیلتے رہے. ابھی انہوں نے پاکستان کو لاسٹ انڈر 19 ورلڈ کپ کے اندر جو سیمی فائنل میں کافی کلوز لے گئے تھے وکٹری کے, چلو نہیں مل سکی تھی. جہانداد خان کا اس ٹورنامنٹ کے اندر جو نظر آیا وہ یہ کہ انہوں نے نیو بال سے بہت اچھی بولنگ کی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے نیو بال سے ایز اے لیفٹ آرم سیمر وکٹس لی ہیں. تو ان کی 10 وکٹس ہیں, سیکنڈ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر حسنین کے بعد. ڈیفینیٹلی ایک جہاں پہ شاہین نے بولنگ کی, جہاں پہ نسیم نے بولنگ کی, وہاں پہ جہانداد اگر سیکنڈ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہے, نو بہت بڑی بات.
کوئی نسیم اور شہین کو تو میں نہیں کچھ کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ جہاں داد اگر اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ مینس سم تھنگ. آپ نے پلیئرس کو فاسٹ ٹریک نہ کرنے کی بات کی, تو یہاں پہ میرے جو فیوریٹ چاچا افتی ہیں انہوں نے کیا کمال پریس کانفرنس کی ہے, مطلب میرے تو فیوریٹ جواب دیے ہیں انہوں نے. اتنی دیر سے میں اس وقت پاکستان کی فین بیس سے اکثر ڈس اپوائنٹ ہوتا تھا جب بھی ہم کوئی ٹورنامنٹ ہارتے تھے یا کچھ بھی ہوتا تھا, پلیئرس کو گالیاں نکال رہے ہیں ہمارے جو فینز ہیں. ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فین بیس بہت ہی امپریشنیبل ہے. ایک میچ کے اوپر کسی بھی پلیئر کو گرا دیں گے, کسی بھی پلیئر کو اٹھا دیں گے. اور وہی جو ہمارے افتی مینی ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ بھائی آپ کس طرح, مطلب ایک بھی ٹیلی وائز ہو رہا ہے نا میچ کوئی, تو اب کسی نے عبد الصمد ہے فار ایگزامپل, اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو پلیئرس کو کہنے لگے واہ جی ہمارا کوئی ہارڈ ہٹنگ کا سارا جو ایشو ہے وہ سالو ہو گیا ہے, سارا کچھ ہمارا نا, جیسے وہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح آصف علی نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا, اس کو فوراً ہم نے فاسٹ ٹریک کیا, وہ پھر ظاہر ہے پوری طرح لیو اپ نہیں کر سکے پرفارمنسز پہ. تو یہ ہمارا شروع سے ایشو رہا ہے پاکستانی فین بیس کا کہ امپریشنیبل ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی دیر جو مطلب ایک دو پرفارمنسز کی بیس پہ یہ لوگ ٹیم میں پلیئرس کو لانے کی بات کرتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. اس سے اس پلیئر کا بھی کریئر روئن ہوتا ہے. حیدر علی ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس. بالکل, افتخار نے جو بات کی ہے کہ ہم پلیئر کو ایک آدھی اننگس پہ چڑھا دیتے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے میڈیا پہ بھی کافی غصہ کیا ہے. لیکن میڈیا کا بھی رول ہے اس چیز میں, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ایک چیز کو اٹھاتا ہے ڈیفینیٹلی جس چیز سے ریٹنگ ملتی ہے, بینگ آنیسٹ. لیکن اس کے علاوہ جو فینز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. ایک اننگس کسی نے کھیلی ہے تو وہ کوئی لیفٹ آرم سیمر ہے تو اس کو وسیم اکرم بنا دو, اگر کوئی وہی رائٹ ہینڈر بیٹر ہے اس کو انضمام الحق بنا دو, کوئی لیفٹ ہینڈر بیٹر ہے اس کو سعید انور بنا دو. تو سائم ایوب کو بھی بالکل ہاں, لوگ کمپیئر کرتے ہیں, لوگ ناصر جمشید کو کمپیئر کرتے تھے, شعیب مقصود کو انضمام بنا رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر جب اور افتخار نے اگلی بات یہ کی ہے, جب وہ پاکستان ٹیم میں آ کے ایک دو اننگز میں فیل ہوتا ہے پھر کہتے ہیں اس کو کہاں لے آئے, اس کو باہر کر دو. ابھی سب سے بڑی ایگزامپل عثمان خان ہے. عثمان خان کو لوگوں کو لگا کہ ہم جو اتنا بڑا پاکستان کا احساسہ ہے, عثمان خان کے ساتھ ساتھ اعظم خان بھی, مطلب انہوں نے اچھی خاصی سی پی ایل میں پرفارمنسز, ٹھیک ہے فٹنس الگ بات ہے, بٹ وہ پرفارمنسز دے کے ٹیم میں آئے تھے. بالکل. اور دیکھیں اچھا اس کے ساتھ سائم ایوب اور عثمان خان, یہ میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ عثمان خان کو لوگوں نے ٹیم میں آتے سر یہ بولا کہ اس کو کیوں لے آئے, اور سب سے زیادہ شور تھا پی ایس ایل کے دوران کہ عثمان خان کو کسی طرح منت ترلا کر کے پاکستان ٹیم میں لے آؤ. جب لائے تو پھر یہ, اور اس کے علاوہ سائم ایوب کو ٹیسٹ ٹیم میں بھی وہ آئے, T20 میں بھی آئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ T20 ورلڈ کپ کے بعد لوگوں نے یہ کہنا اسٹارٹ کر دیا کہ اس کو ٹیسٹ میں سے بھی ڈراپ کر دیں. اس نے ابھی تک ایک ٹیسٹ سائم ایوب نے کھیلا ہوا ہے. تو ہم نے ادھر بولا تھا, میں نے بولا تھا کہ سائم ایوب جو ہے وہ T20 پرفارمنس کی بیس پہ اس کو ٹیسٹ میں سے آپ ڈراپ نہیں کر سکتے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہارڈ ہٹنگ پلیئرز اور جو اسٹرائک ریٹ بڑے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جو پلیئرز کھیلتے ہیں, جب آپ انہیں موقع دیتے ہو نا تو پھر آپ کو ان کو ایک لمبا رن دینا پڑتا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کتنا پانی میں. اگر وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ رسک لیں تو پھر آپ کو اٹ کمز ود دا جاب کہ وہ شاید بعض دفعہ جلدی آؤٹ بھی ہوں گے. بالکل. یہاں سے میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا اس بات پہ کہ کیا یہ رزلٹ اس ٹورنامنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا اگر ہمارے جو ٹیسٹ پلیئرز ہیں وہ پل آؤٹ نہ کیے جاتے, کیونکہ مارکھورز میں رضوان ہوتے, اسٹیلینز میں بابر ہوتے, تو یہ اس سے تھوڑی سی ٹورنامنٹ کی وائب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑی افیکٹ نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. آئی تھنک سو. رضوان کیپٹن ہے, جہاں پہ رضوان کیپٹن ہے وہاں پہ کیپٹن چینج ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ایک چینج تو آتا ہے, اور رضوان سب سے اچھے کیپٹن مانے جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو پلیئرز نکلے ہیں, جیسے ان میں اسٹیلینز میں سے بابر اعظم باہر ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے اسٹار بیٹر تھے, انہوں نے 3 میچز میں پرفارم کیا. شان مسعود بھی باہر ہوئے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ اس طرح کر کے جتنے بھی ٹیسٹ کے سلمان علی آغا ان کی ٹیم میں تھے مارکھورڈز میں, تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ مڈل آرڈر تھا. رضوان اور سلمان اور افتخار, اس کے ساتھ سمد, تو اس سے افیکٹ ہوا ہے. لیکن ہاں اب یہ کمپلین بھی آئی ہے افتخار کی طرف سے یا باقی پلیئرس کی طرف سے کہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا. لیکن آئی تھنک سو یہ اب اس لیے ہوا ہوگا کہ ٹیسٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے یہ سوچا ہوگا, کیونکہ اس دن جو شاہین کو انجری ہوئی ہے نا, ایک دن پہلے اس کو انجری ہوئی ہے جب وہ دوبارہ کھیلنے آئے ہیں, تو اس وجہ سے میں بھی انہوں نے بولا ہو کہ یار کوئی اور زیادہ انجرڈ نہ ہو جائے, کیونکہ ٹیسٹ سیریز زیادہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس مور امپورٹنٹ. تو یہ ہوتا رہتا ہے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ, اٹس ٹوٹلی فائن. صحیح. چلیں یہاں پہ ہم شو کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ لیٹ اس نو اباؤٹ یور فیڈ بیک ان دا کامنٹس بلو. تھینک یو اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.